السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن کی مختصر تفسیر، پارہ نمبر 28۔ اس پارے میں سب سے پہلی صورت ہے سورہ مجادلہ، مدنی صورت ہے۔ مجادلہ کا معنی ہوتا ہے بحث و مباحثہ کرنا۔ اس صورت کا سبب نزول ہے اور وہ یہ ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے زہار کر لیا تھا۔ زہار مطلب شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تو مجھ پر میرے ماں کے پیٹھ کی طرح ہے، انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میرے ماں کے پیٹھ کی طرح ہے۔ اس کو کہتے ہیں زہار۔ زمانہ جاہلیت میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی سوال پوچھنے کے لیے اس کا کیا حکم ہے اور ہم اب کیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کہا کہ ابھی اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ تو یہ خاتون کہنے لگی کہ باقی مسائل تو ہیں بیان کیے گئے، لیکن کیا صرف یہی مسئلہ ہے جس کے بارے میں کوئی اللہ تعالیٰ نے بیان نازل نہیں کیا، کوئی حکم نہیں ہے؟ یہ سب گفتگو ہو رہی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے تھے کیونکہ اس کا حکم ابھی تک نازل اللہ کی طرف سے نہیں ہوا تھا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اسی دوران اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ مجادلہ کو نازل فرما دیا۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور۔ اس کے لیے اور بھی آگے آتے ہیں، یقین اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں یعنی انہیں اپنی ماں کہہ بیٹھتے ہیں تو وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے۔ یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفارہ بیان کیا کہ کفارہ کیا ہے اگر کوئی زہار کر لے تو کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے کے کنٹینیو لگاتار روزے رکھے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو 60 50 اور 10 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب اس واقعے سے دیکھیے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر 1 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر کے بھی دیکھیے اس مسئلے میں جواب نہیں دے رہے تھے، خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، توقف نہیں بول رہے تھے۔ کب بولے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی۔ اب ہمارا آپ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ آج کس قدر لوگ دھڑلے سے بڑھ چڑھ کے لوگوں کا جواب دیتے ہیں، فتویٰ دیتے رہتے ہیں، یہ حلال یہ حرام یہ ایسا وہ ایسا۔ بہت سے لوگوں نے تو فیس بک پر انسٹاگرام پہ ایسے پوسٹ لگا دیا ہے کہ آپ کو جو پوچھنا ہے پوچھیے، جو سوال کرنا کیجیے۔ وہ عالم بھی نہیں ہے، پورے طور پہ عالمہ بھی نہیں ہے، ادھورے آدھے لوگ ہیں اور دھڑلے سے لوگوں کا جواب دے رہے ہیں، فتویٰ پہ فتویٰ دیتے جا رہے ہیں۔ اللہ کا نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل نہیں فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
کہ تم لوگ ایسے کہتے مت پھرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ بیان کیا ہے اور منع فرمایا کہ کوئی بھی انسان بغیر علم کے بات نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی سے منع کیا کوئی انسان بغیر علم کے کسی کے سوال کا جواب نہ دے، بغیر علم کے فتویٰ نہ دے۔ کچھ حدیثیں دیکھیے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں میں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 100، جو لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں، لوگوں کے جواب دیتے پھرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہے، کتنا خطرناک معاملہ، کتنا بڑا گناہ ہے وہ دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ لوگ ایک وقت آیا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس، اپنا سردار بنا لیں گے۔ فسئلوا، پھر ان سے پوچھا جائے گا، فافتوا بغیر علم، وہ لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایک دوسری حدیث ہے جو مسند امام احمد کے اندر ہے، آپ نے فرمایا من افتی بفتیا بغیر علم، کہ کوئی آدمی بغیر علم کے کوئی فتویٰ دے، کان اثم ذلک علی الذی افتاہ، تو اس کا گناہ اس کے اوپر جائے گا جس نے فتویٰ دیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افتى الناس بغیر علم، بغیر علم کے جو لوگوں کو فتویٰ دے، لعنتہ ملائکۃ السماء، آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، وملائکۃ الارض، اور زمین کے فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا من لم یکن عنده علم فلیقل اللہ اعلم، کہ جس کے پاس علم نہیں ہو تو اس کو یہ کہنا چاہیے اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ امام عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں، جو کہ مشہور تابعی ہیں، ادرکت 20 و100 من الانصار من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے 120 انصاری صحابہ سے میں نے ملاقات کی ہے، ان سے ملا ہوں میں، تو جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ لوگ ایک دوسرے کے پاس بھیج دیتے کہ ان سے پوچھ لو، وہ کہتے ان سے پوچھ لو، وہ کہتے ان سے پوچھ لو، کسی اور سے پوچھنے کو کہتے تھے، یہاں تک کہ وہ آدمی پھر پہلے شخص کے پاس لوٹ جاتا تھا پوچھنے کے لیے۔ اس قدر وہ لوگ احتیاط کرتے تھے، خود جواب نہیں دیتے، کہتے کسی اور عالم سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ علماء کی بات ہو رہی ہے، بتائیے کہ وہ لوگ بھی ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے آپ ان سے پوچھ لیں، کسی اور عالم سے پوچھ لیں۔ تو ایک جاہل آدمی، ایک پبلک، ایک عام انسان کیسے کسی کا جواب دیتا ہے اور کیسے فتویٰ دیتا ہے، کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اور بہت ساری حدیثیں ہیں جس کے اندر وعید اس کی بیان کی گئی ہے کہ انسان بہت بڑا گنہگار ہے، یہ حرام ہے، بغیر علم کے فتویٰ دینا، بغیر علم کے کسی کو جواب دینا، یہ حرام ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور اس تعلق سے علماء نے باقاعدہ کتابوں کے اندر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اہم باتیں بیان کی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہودی لوگ آتے مسلمانوں کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو سلام غلط طریقے سے کرتے تھے۔ تو یہودی یہ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر موت ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں وعلیکہ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک، سیم ٹو یو، جیسے تم کا تم پر ویسے ہی ہو جائے۔ تو یہ سلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آج بھی مسلمانوں کو صحیح سے سلام کرنا نہیں آتا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، عجیب عجیب انداز سے کہتے ہیں۔ پورے صاف لفظ میں کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سام کہہ دیں گے آپ تو اس کا مطلب ہوتا ہے موت، یہ بد دعا ہو جاتی ہے۔ اور السلام علیکم کہہ گئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ دعا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو، برکت ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ مجلسوں کے اندر کشادگی پیدا کرنے کے، مجلس لگی ہو تو انسان کو کھل کر کے بیٹھنا چاہیے تاکہ کوئی اور بعد میں آئے تو آرام سے بیٹھ سکے۔ اور اللہ نے سرگوشی کرنے سے بھی منع کیا کہ مثلا 2-3 آدمی مثلا ہے اور ایک آدمی کو چھوڑ کے 2 آدمی آپس میں سرگوشی کرے، یعنی آپس میں کانا پھوسی کرے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ اگر آپ 2 آپس میں بات کریں گے تو تیسرے آدمی کو لگے گا کہ آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کی برائی کر رہے ہیں، اس کے دل میں کینہ آ جائے گا، اس کے دل میں نفرت آ جائے گی اور دشمنی ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی۔ ہاں اگر کوئی انسان بہت ضروری کسی کو بات کرنی ہے تو اجازت لے لے اس سے، جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، کہ مجھے کچھ ضروری بات کرنی، برا نہیں مانیے، ورنہ ایسے جنرلی 1 کو یا 2 کو چھوڑ کر کے سائڈ میں کانا پھوسی کرنا، سرگوشی کرنا، یہ اسلام میں منع ہے۔ اور اسی طرح علم والوں کے درجات کو اللہ نے بیان کیا کہ اس میں سے علم ہے، عالم ہے، علماء ہے، اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا۔ اس کے بعد ہے سورہ حشر۔ یہ سورت یہود کے قبیلے بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پہلی آیت دیکھیے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز
اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، وہ غالب اور باحکمت ہے۔ تو زمین آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ذکر و اذکار کرتے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ صورت مدنی ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ بنو نذیر کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ تو یہودیوں کے 3 قبیلے تھے مدینہ کے اطراف، ایک بنو نذیر، دوسرے بنی قریظہ اور تیسرے بنی قینقاع۔ تو سب سے پہلے تو بنو قینقاع کو نکال دیا گیا تھا وہاں سے، اور پھر بنو نذیر کو نکالا گیا، اور پھر آخر میں بنو قریظہ کو بھی نکال دیا گیا تھا۔ تو یہ لوگ خیبر میں جا کے پناہ لے لیے، خیبر میں جا کے بس گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دور خلافت آئی تو انہوں نے یہودیوں کو خیبر سے بھی نکال دیا، پورے سعودی سے ہی نکال کے باہر کر دیا۔ وہ لوگ ملک شام کی طرف چلے گئے، سیریا کی طرف۔ اب کہیں گے بھائی کیوں نکال دیا گیا ان کو؟ تو اس کی وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ عہد شکنی کرتے تھے، بے وفائی کرتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، لیکن وہ لوگ معاہدے پر قائم نہیں رہے، پیٹ پیچھے برائی کرتے، پیٹ پیچھے سازش کرتے، مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہودیوں نے بڑا سا پتھر گرانا چاہا، گرا کر کے مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتے کو بھیج کر کے آگاہ کر دیا کہ آپ کے اوپر سے پتھر لوگ گرانے والے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے اور اس طرح سے بچ گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کے بنو نذیر پر جا کر کے ان کو گھیر لیا اور ان کی لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ لوگ ڈر گئے یہودی اور صلح کیا، وہاں سے چھوڑ کے جلا وطن ہونے کو لوگ خود ہی راضی ہو گئے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو وہ لوگ وہاں سے اس طرح سے چلے گئے۔ جو عہد شکنی کرتا ہے، جب انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ تو انہی باتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر تفصیل سے ذکر کیا۔ تو لڑنے کی نوبت مسلمانوں کو نہیں آئی، خود ہی وہ لوگ ڈر کے چلے گئے۔ لیکن مال فے، مال حاصل ہوا، اس کو کہتے ہیں مال فے۔ بغیر لڑے ہوئے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مال فے، اور جہاد کرنے کے بعد، لڑنے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ اس کے اندر ایک آیت یہ بھی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک مہمان آئے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے حوالے کر دیا، یعنی دوسرے صحابی کے حوالے کی مہمان نوازی کرو۔ وہ لے گئے اپنے گھر پہنچے تو بیوی نے بتایا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، یا تو بچہ کھا سکتا ہے یا ہم کھا سکتے ہیں، مہمان بس وہ بالکل تھوڑا ہے۔ تو شوہر نے کہا، یعنی صحابی نے کہا اپنی بیوی سے کہ جو اس وقت جو بھی چراغ رہا ہوگا جلانے کا، اس کو تم بجھا دینا کھانے کے ٹائم، اب میں نہیں کھاؤں گا، اور مہمان کو لگے گا کہ میں کھا رہا ہوں، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا اور اس طرح سے مہمان نوازی ہو جائے گی۔ تو اسی طرح کیا گیا کہ مہمان نے، اندھیرا تھا پتہ نہیں چلا، تو مہمان نے کھا لیا، ان کا پیٹ بھر گیا، اور گھر والے سارے کے سارے بھوکے رہ گئے، شوہر بیوی بچے سب بھوکے۔ یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی۔ صبح جب یہ صحابی نبی کی خدمت حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں تو آیت نازل فرمائی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، حالانکہ خود وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے صحابہ کرام۔ جسے کہتے ہیں صحابہ کرام بہت اونچے مقام پر تھے، ہم میں سے کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی بھی صحابہ کرام کے خلاف کوئی زبان دراز کریں، زبان نکالے یا انگلی اٹھائیں یا ان کی برائی یا ان کی کمی کو ڈھونڈ کے کسی سے بیان کیا جائے، بالکل نہیں۔ اللہ نے ان کے مقام کو بہت اونچا کیا ہے۔ اس کے اندر ایک آیت یہ بھی ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ نے کہا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور آخری جو دو آیت ہے اس سورت کی، سورہ حشر کی، اس کے اندر اللہ کے نام اور صفات بیان کی گئی، اسماء الحسنی ہے، یاد ہونا چاہیے، یاد کرنی چاہیے، اس کی فضیلت ہے۔ تو اللہ کے نام صرف 99 نہیں ہے، بے شمار نام ہے، لیکن کوئی انسان 99 نام کو یاد کر لے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ یہ بات حدیث کے اندر، ورنہ ٹوٹل نام دیکھیں تو بے شمار ہے، ان لمیٹڈ ہے۔ اور اللہ کی جو بھی صفات بیان ہوئی ہے قرآن حدیث کے اندر، اس کو ہمیں ماننا ہے، ہم اس میں تعویل نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں سکتے، کچھ کا کچھ مطلب بیان نہیں کر سکتے، بلکہ جیسے بیان کیا گیا ہے حدیث قرآن کے اندر اللہ کی صفات کے بارے میں، ہم کو ویسے ہی ماننا ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ۔ ممتحنہ یہ امتحان سے، ممتحنہ یعنی امتحان لینے والی۔ یہ سورت دراصل صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اس کے اندر بہت اہم باتیں بیان کی گئی ہے۔
کہ ہر بات تو ہم بیان نہیں کر سکتے، ریکارڈنگ بھی چھوٹی ہونی چاہیے، مختصر ہونی چاہیے، لمبی نہ ہو، تو بہت سی باتیں چھوٹ جاتی ہیں. بلکہ آج کے درس میں نہیں، روزانہ میں جو باتیں یاد رکھی، جو باتیں اب تک بتائی جا رہی ہے ہر پارے میں، وہ پوری باتیں نہیں ہوتی ہے پورے ایک پارے، کیونکہ ایک پارا ہے نا قرآن کا، کوئی ایک پیج نہیں، ایک دو آیت نہیں ہے کہ اس کو ہم 20 منٹ میں 25 منٹ میں پوری باتیں بیان کر دیں گے. پورا ایک پارا ہے، ایک پارے بہت سارے مسائل اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہم کچھ کو بتاتے ہیں، بس یہاں سے کچھ باتیں بیان کر دیتے ہیں. اگر آپ کو پوری بات جاننی ہے تو قرآن کو پڑھیے، ترجمہ سے تفسیر پڑھیے، ڈیٹیلز والی تفسیر آپ سنیں، بیان یا پھر پڑھیں تو پوری باتوں کا پتہ چلے گا. ریکارڈنگ زیادہ لمبی نہ ہو، اس لیے کچھ باتیں آپ کو بیان کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب مکہ سے خواتین مدینہ آتی ہیں مسلمان ہو کر کے تو ان کو واپس مت لوٹاؤ. اس وقت کی بات ہے جب مکہ کے لوگ، مکہ بھی کافروں کے ہی انڈر میں تھا، اس کے ہاتھ میں تھا، مکہ فتح نہیں ہوا تھا. تو کچھ خواتین ایسی تھی جو مسلمان ہو کر کے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ پہنچی، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کی خاطر ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئی. تو اب یہ کافر مطالبہ کر رہے تھے کہ ان عورتوں کو لوٹاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، مت لوٹاؤ، ان کا پہلے امتحان لے لو. اگر دیکھو واقعی ان عورتوں نے، ان لڑکیوں نے اگر اللہ کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر سچے دل سے اگر وہ مسلمان ہوئی ہے تو ان کو واپس لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلم عورتیں، مسلم خواتین کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، اور کافر مرد مسلم خواتین کے لیے حلال نہیں ہے. یعنی مسلم عورتوں کی شادی کافروں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، یا مسلم خواتین کافروں کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. اب تم لوگ ان سے نکاح کرو، عدت گزاریں گی، اس کے بعد تم لوگ ان سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن کافروں کے حوالے نہیں کرنا. یہ باتیں بیان کی. اب اس سے پتہ چل رہا کہ آج بھی دیکھیے ماشاءاللہ بہت سی لڑکیاں یا بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو اسلام کو قبول کر رہی ہیں پوری دنیا میں. تو اسلام کو قبول کر رہی ہیں تو مسلم مردوں کو چاہیے کہ ان سے نکاح کرے، اس میں جھجک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ لوگ اور بھی زیادہ ایمان کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے، اسٹرانگ ہوتی ہے، اور اللہ کے خاطر دل سے مسلمان ہوتی ہے، متقی اور پرہیزگار بھی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی اگر کافر مرد ہے تو مسلم عورت سے شادی کرنا چاہے تو اس کی شادی نہیں مانی جائے گی. یاد رکھیے اللہ نے کہا تھا کہ یہ حلال ہی نہیں ہے، کافروں مردوں کے لیے مسلم لڑکیاں حلال نہیں ہیں. تو کوئی بھی مسلم لڑکی یا عورت کافر مرد سے شادی کرتی ہے تو اس کی شادی نہیں مانی جائے گی، وہ زنا مانا جائے گا، وہ بدکاری مانی جائے گی. جتنا وہ لوگ ملیں گے آپس میں وہ زنا ہے، بدکاری ہے. بچے پیدا ہوں گے تو وہ ناجائز بچے پیدا ہوں گے، وہ بچے ناجائز پیدا ہوں گے، وہ حلال نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کا نکاح مانا ہی نہیں گیا. مسلم لڑکی صرف مسلمان سے شادی کر سکتی ہے، بس. کسی بھی کافر، چاہے ہندو ہو یا یہودی ہو یا کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، اس سے شادی نہیں ہو سکتی، وہ نکاح نہیں مانا جائے گا. اس کے اندر اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر یہ مسلم خواتین آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے بارے میں کہا کہ آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہیں. ہاتھ میں مطلب بیعت، ہاتھ پر تو بیعت مرد کرتے تھے، لیکن خواتین جو بیعت کرتی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کرتی تھی، وہ دور ہوتی، الگ ہوتی، صرف منہ سے بیعت کرتی تھی کہ ہاں اللہ اس کے رسول کی بات مانیں گی، صرف ایک اللہ کی بات کریں گی، شرک نہیں کریں گی. تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں سے بیعت لے لیں ان باتوں پر کہ یہ خواتین کبھی شرک نہیں کریں گی اللہ کے ساتھ، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی. اللہ اکبر. بتائیے، اور بھی کئی باتوں کا عہد لیا جاتا تھا بیعت کے لیے. تو زنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر شرک کو چھوڑ دے تو اس کے بعد اگر کچھ بڑے گناہوں کو اگر جوڑا جائے کہ سب سے بڑے گناہ کیا ہے اسلام میں، تو ان بڑے گناہوں میں سے زنا آتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا، شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کر لے تو اسلام میں سے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھروں سے مار کے اس کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا. لوگ پتھر سے ماریں گے اس وقت تک جب تک کہ اس کی روح نکل نہیں جاتی، تڑپا کے مارا جائے گا. مسلم مرد یا عورت شادی شدہ ہو کر کے اگر زنا کر لیتے ہیں تو سزائے موت ہے، پتھروں سے مار کر کے. اللہ اکبر. اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. وہ کوڑے بہت سخت ہوتے ہیں کہ اتنا چیخ کر کے بھاگ جائے گا. 100 کوڑے مارا جائے گا اور 1 سال کے لیے جالا وطن یعنی شہر بدر کر دیا جائے گا. اور پھر قبر کے اندر جو عذاب ہے، جو جہنم میں جو زناکار مرد اور زناکار عورتوں کے لیے عذاب ہے، وہ تو الگ ہے. اللہ اکبر. جیسے قبر کے عذاب کے اوپر جو بیان ہوا ہے تفصیل سے وہاں بیان کیا گیا تھا، اس میں سے ایک حدیث آپ کو بیان کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو زناکار مرد اور عورت ہیں جو زنا کرتے ہیں دنیا میں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالے گا. آگ کی بھٹی ہوگی، آگ نیچے، آگ اوپر، آگ دائیں بائیں، آگ ہی آگ. اور ان زناکار مردوں عورتوں کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا. وہ آگ میں جلیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. دھیرے دھیرے اوپر آئیں گے، ان کو لگے ہاں اب باہر ہم نکل جائیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کو بالکل بہت نیچے کر دے گا
اور پورے اس کے اندر آگ ہی آگ، پورے جسم میں آگ لگ رہی ہوگی اور وہ لوگ جل رہے ہوں گے. اور پھر جہنم کے اندر بھی سخت عذاب تیار کیا گیا ہے زناکار مردوں کے لیے، زناکار عورتوں کے لیے. اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی اجنبی عورت کو کبھی ٹچ بھی نہیں کیا، کبھی چھوا تک نہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد سورہ صف ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ، حق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا تمام دھرم پر. تو سب سے ٹاپ پر جو ہوگا وہ اسلام ہوگا، سارے دھرم والے نیچے، سب سے ٹاپ پر اسلام ہوگا. مسلمان ہی غالب رہیں گے، اسلامی دھرم جیتے گا، سب سے اوپر رہے گا. اللہ اس کو غالب کر کے رہے گا اگرچہ مشرکین اس کو ناپسند کرے. اس کے بعد سورہ جمعہ، یہ بھی مدنی صورت ہے. اس کے اندر اللہ نے یہ کہا کہ جو انسان علم حاصل کرے، علم تو اس کے پاس ہو لیکن عمل نہ کرے، تو اس کی مثال گدھے کی طرح ہے. اور پھر اللہ نے یہ کہا کہ جمعہ کی جب اذان ہو جائے، جمعہ کی جب اذان ہو جائے اس کے بعد یہ خرید و فروخت کرنا جائز نہیں. جمعہ کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد سامان بیچنا، دکان کھول کے رکھنا، کچھ لوگ کھولے رہتے ہیں نا، کام کر رہے ہیں، یہ سب جائز نہیں. جمعہ کی اذان ہونے سے پہلے آپ کو مسجد میں پہنچ جانا چاہیے. اس تعلق سے بہت ساری حدیث پورے آداب ہیں، آپ سب کو معلوم ہے. اللہ نے اس کے اندر ایک بات اہم یہ بھی بیان کی، جب یہ عبادت مکمل ہو جائے تو پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں اور اللہ کا رزق تلاش کرو، کوشش کرو. اس سے پتہ چلا کہ انسان کو ہاتھ پیر باندھ کر کے بیٹھنا نہیں چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے کہ اللہ نے قرآن میں بہت جگہ کہا صدقہ خیرات کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بہت ثواب ہے. تو خرچ کرنے والوں کو اللہ نے ابھارا ہے، لیکن مانگنے والوں کو اللہ نے نہیں ابھارا. مانگنے والوں کو اللہ نے منع کیا ہے کہ کوئی انسان کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. خود محنت کرو، مزدوری کرو، کوئی آپ کی بات نہیں ہے. حلال روزی ہے، اب رکشہ چلائے، ٹیمپو چلائے، محنت مزدوری کرو، کوئی حرج کیا شرم کی بات نہیں ہے. تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، محنت کرو. محنت کی جو ایک روٹی بھی ہے، ایک نوالا بھی، وہ حلال ہے اور آپ کے لیے اچھا ہے. اور بھیک مانگنا، ہاتھ پھیلانا، اس بات سے اسلام نے سختی سے منع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ کوئی انسان بھیک نہ مانگے یا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. ہر انسان اپنا خود کمائے، اپنی عزت و آبرو کے ساتھ، خودداری کے ساتھ زندگی گزارے. اس کے بعد سورہ منافقون. منافق کی جمع منافقون ہے. منافقوں کا اس کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ منافق کیسے ہوتے ہیں، کیسے جھوٹ بولتے ہیں، منہ میں کچھ اور دل میں کچھ رکھتے ہیں. تو ان کا پردہ، ان سے پردہ اٹھایا گیا ہے. اور اللہ نے اس کی حقیقت کو بیان کیا کہ منافق کتنے خطرناک ہوتے ہیں، ان سے بچ کے رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے. تو جو منافق ہوتے ہیں اور جو نفاق ہوتا ہے، وہ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو اعتقادی، یعنی عقیدے کے حساب سے ایک نفاق ہوتا ہے، ایک عملی حساب سے نفاق ہوتا ہے. تو اگر کوئی عقیدے کے حساب سے اگر نفاق اس کے اندر ہے تو وہ کافر ہے، وہ جہنم میں جائے، کافر کی طرح ہے. یعنی دل سے مسلمان نہیں ہو رہا، بس منہ سے کلمہ پڑھ لے دکھانے کے لیے، اور دل میں اس کے کفر ہے تو منافق ہے. اس کو اعتقادی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے عملی منافق، کہ مسلمان تو ہے لیکن اس کی جو عمل ہے وہ منافق جیسے ہے. ٹھیک ہے، جسے جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے، وعدہ خلافی کرنا منافق کی علامت ہے، بد اخلاقی کرنا منافق کی علامت ہے، امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے. تو اعتقادی جو ہوتی ہے کس میں نفاق کی، اس کی 6 قسمیں ہیں، اور عملی جو نفاق ہوتا ہے اس کی 5 قسمیں. ڈیٹیلز میں زیادہ نہیں جا سکتے، ریکارڈنگ لمبی نہ ہو جائے، آگے چلتے ہیں. سورۃ تغابن مدنی صورت ہے. تغابن یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ نے تعالیٰ نے کہا کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی اور اللہ تعالیٰ سب کو ضرور جمع کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بھی کہا کہ بعض تمہاری بیویاں ایسی ہیں اور بعض بچے تمہارے ایسے ہیں جو دشمن ہیں تمہارے، لہذا ان سے ہوشیار رہنا. یعنی اگر کسی کی بیوی اچھی نہیں ہے، نیک نہیں ہے، نافرمان ہے، تو یہ شوہر کے لیے سمجھے دشمن ہے. اگر اولاد نافرمان ہے، دیندار نہیں ہے، تو اپنے باپ کے لیے دشمن ہے. تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. یعنی نافرمان بیوی اور نافرمان اولاد کے چکر میں آ کر کے انسان اپنے ایمان کو خراب نہ کرے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے، بلکہ ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں انسان لگا رہے اور فتنے کا شکار نہ ہو. اس کے بعد سورہ طلاق، یہ بھی مدنی صورت ہے. اس کے اندر طلاق کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے. اس کے اندر اللہ نے یہ کہا کہ اگر کوئی انسان طلاق دے دے تو فوراً بیوی کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے، خود بیوی کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے، سسرال میں بیوی کو رہنا چاہیے اس وقت تک جب تک کی عدت مکمل نہ ہو جائے. تو عدت کیا ہوتی ہے اگر طلاق ہو گیا؟ 3 حیض ہے. 3 حیض کے آنے تک عدت ہے، سسرال میں ہی بیوی کو رہنی چاہیے. اللہ نے اس حکمت یہ بیان کی کہ ہو سکتا ہے کہ اسی بیچ میں شوہر بیوی کے دل میں محبت پیدا ہو جائے اور پھر وہ لوگ آپس میں رجوع کر کے رہنے لگ جائے، تو الحمدللہ اچھی بات ہے. یہ گھر سے نکال دینا، یہ عورت گھر سے باہر چلا جانا،
یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب طلاق شدہ عورت کی ہے عدت ہے 3 حیض، اس کے بعد ہی وہ 3 حیض گزر جائے گی تو یہ رشتہ بالکل ٹوٹ جائے گا، تب وہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے۔ اور اگر جس کو حیض نہیں آتا ہے تو اس کی عدت ہے 3 مہینے۔ اگر کوئی حاملہ عورت ہے تو اس کی عدت ہے بچہ کے پیدا ہونے تک، چاہے وہ طلاق شدہ ہو یا بیوہ ہو۔ تو اگر کسی کے پیٹ میں بچہ پہلا مہینہ ہی ہے، بچہ کا پہلا مہینہ چل رہا ہے حمل کا، اور مثلا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب ایسا نہیں کہ 4 مہینے 10 دن عدت گزار لے گی، نہیں، اس کو بچے کے پیدا ہونے تک عدت میں رہنا ہے۔ تو بیوہ کی جو عدت ہے 4 مہینے 10 دن، یہ بات صحیح ہے کہ بیوہ کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، یہ کب ہے؟ جب پیٹ میں بچہ نہیں ہو تب، تو 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اس کے بعد وہ کہیں شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر پیٹ میں بچہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس کی عدت یہ ہے بچے کے پیدا ہونے تک۔ تو پہلا مہینہ گویا 9 مہینے انتظار کرے گی، جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد اس کی عدت ختم ہوگی، تب وہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے۔ یا اگر طلاق ہو گیا، پیٹ میں بچہ ہے، تو جب تک پہلے بچہ وہ دوسری کا شادی نہیں کر سکتی ہے، بچی کی پیدائش ہو جائے گی اس کے بعد وہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ کہا، نبی کو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ بھی اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حرام نہیں کر سکتے، جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو آپ حلال نہیں کر سکتے۔ تو گویا حلال اور حرام کرنے کا کام کس کا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اللہ نے صرف اپنے ہاتھ میں لیا بس۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے، لوگ کتنی آسانی سے کسی کو حلال کسی کو حرام کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کو اللہ نے یہ کہا کہ توبہ کرو، توبۃ نصوح، توبہ کرو۔ تو سچی توبہ کیا ہے؟ کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور جو ہوا ہے گناہ اس کو پچھتاوا ہو، افسوس ہو، اور خوب رو رو کر کے اللہ سے معافی مانگے، گڑ گڑائے۔ تو اس کو کہتے ہیں سچی توبہ۔ اگر اس طرح سے انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس صورت کے شروع میں اللہ نے کچھ مثالیں بیان کی۔ کیا مثال ہے؟ اللہ نے کہا کہ دیکھیے نوح ہے، نبی تھے، ان کی بیوی نافرمان تھی، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ لوط علیہ السلام نبی ہیں، ان کی بیوی نافرمان تھی، تو لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اب فرعون ہے، یہ نافرمان تھا لیکن بیوی آسیہ نیک تھی، تو فرعون کو اللہ نے ہلاک کر دیا، بیوی کو اللہ نے بچا لیا۔ پھر آخر میں اللہ نے ذکر کیا مریم علیہ السلام کا، کہ کتنی پاک دامن تھی، کتنی نیک عورت تھی، اپنے دامن پر کبھی داغ لگنے نہیں دیا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر کے رہی۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ یہ مائنڈ میں لے کے رکھتے ہیں، کچھ مرد ایسے کہتے ہیں نہیں عورت ذاتی خراب ہوتی ہے، عورت کی ذاتی بیکار ہے، یہ بدماش ہوتی ہے، ایسی ہے، استغفر اللہ، گالیاں دیتے۔ وہیں پہ کچھ خواتین ایسی ہے جو مرد کو گالیاں دیتی ہے، سب کو، کہ مرد ذاتی خراب ہوتی ہے، مرد لوگ ہوتے ہی ایسے، مرد لوگ ہوتے ہی ایسے، مرد بیکار لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بالکل غلط نظریہ ہے، غلط بات ہے۔ کوئی مرد خراب ہے تو سارے مرد کو خراب نہیں کہہ سکتے، کوئی عورت خراب ہے تو ساری عورتوں کو خراب نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نبی تھے ماشاءاللہ، بیوی خراب تھی، کیا سرے تو خراب کر دیں گے؟ نہیں۔ یہاں شوہر کہیں کتنا الٹا بھی ہوتا ہے۔ تو ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اچھا ہے برا ہے، اچھا ہے تو انشاءاللہ اچھا معاملہ آپ سے ہوگا، اگر برے ہیں تو آپ کے ساتھ برا معاملہ ہوگا، کوئی رشتہ دار آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔